الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے. جب اس لعنت کو رحمت بنا کر مولویوں نے تو پیش کر دیا، لیکن ایک معاشرہ ہے آپ کے اور ہمارے معاشرے میں جس کو فلمی دنیا کہا جاتا ہے، جو اصل میں لعنتی معاشرہ ہے. لعنتی معاشرہ ہے یا نہیں ہے؟ فلمی دنیا لعنتی معاشرہ ہے، لعنتی دنیا ہے. لیکن غور کرنا، یہ رحمت جو مولویوں کو رحمت نظر آ رہی ہے، فلمی دنیا اس رحمت کو رحمت نہیں مانتی. فلمی دنیا کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ لعنت اور بدکاری ہے. آپ بھی سنیے. اللہ اکبر. مشہور اداکارہ سنگیتا اور ہمایوں قریشی دونوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد بڑا مشہور رسالہ ہے منتھلی جو پاکستان سے نکلتا ہے، ماہنامہ دھنک. اس کے اندر اشتہار شائع ہوا. مولویوں کی سرپرستی ہے تو کاروبار ایسے ہی چلے گا. اشتہار شائع ہوا کہ سنگیتا اور ہمایوں قریشی کی طلاق کے بعد دونوں کے ہمدردوں میں ایک دوڑ شروع ہو گئی. ان کا خیال ہے کہ یہ اپنے فیصلے پر کسی وقت پچھتائیں گے، رجوع کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اشتہار کا نام سنو، ایسے سادہ اور مسکین لوگوں کی تلاش جاری ہے جو ضرورت پڑنے پر سنگیتا سے حلالہ کر کے اس کو پاک صاف کر کے پھر قریشی کو دے دے. باقاعدہ اپیل ہوئی. ماہنامہ دھنک کے قارئین سے بھی اپیل ہے، اگر وہ اس نیک کام کے لیے تیار ہو تو اپنی درخواستیں ارسال کریں. کمپنی میں نوکری کھل گئی، درخواستیں بھیجیں. اس اشتہار کے بعد سینکڑوں پرستاروں نے سنگیتا کو خط لکھنے شروع ہوئے. وہ اداکارہ خود کہتی ہے کہ اتنے خطوط آئے اور اتنی ٹیلی فون آئیں کہ مجھے جواب میں سب کو یہ کہنے پڑا، لائن میں لگے رہو شاید تمہاری باری آ جائے. ان میں سے ایک آدھا خط میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صاحب خط لکھتے ہیں اور وہ عام آدمی نہیں، جہلم کی سرکار کے ٹل شاہ ملنگ. انہوں نے خط لکھ کر سنگیتا کو کہا کہ حلالہ کر کے دیکھ لو، پسند آ جاؤں تو مستقل بیوی بھی بنا سکتا ہوں. اور میں عام ملنگ نہیں ہوں، میں جہلم کی سرکار کا ٹل شاہ ملنگ ہوں. اس کا ذاتی ڈرائیور، سنگیتا کا ذاتی ڈرائیور اس کو کہتا ہے، بی بی اچھی بات ہے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے، پردے میں رہنے دو، میں جو حاضر ہوں. تو باہر اشتہار کیوں دیتی ہو؟ خادم کو موقع دو. گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، عزت محفوظ رہے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور کام ختم ہو جائے گا، کانوں کان خبر نہ ہوگی. اس طرح مولویوں نے اس زنا کو، اس بدکاری کو، اس حرام کاری کو مولویوں کا چولا جب پہنایا اور اس چولے کے اندر یہ کاروبار بن گیا. ماہنامہ سرپرائز اپنے اپریل 1999 کے شمارے صفحہ 31 میں لکھتا ہے کہ حلالہ ایک کاروباری شکل اختیار کر چکا ہے. بہت سارے مولوی یہ کام پیسہ لے کر کرتے ہیں. اس طرح ایک رات عورت بھی رکھتے ہیں، پیسہ بھی لیتے ہیں اور صبح دوسرے خامند کے لیے حلال ہو جانے کا سرٹیفکیٹ جاری کر کے روانہ بھی کر دیتے ہیں. اور لاہور کی ایک بہت بڑی مسجد، پردہ نشینوں کا نام آتا ہے، پردے میں رہنے دو. لاہور کی تاریخی مسجد کا تاریخی خطیب اس کے بارے میں سرپرائز لکھتا ہے کہ یہ اب تک 250 حلالے نکال چکا ہے. ان کا کاروبار یہ ہے، ان کا کام یہ ہے. اور نئی بات سناؤں، کراچی کے ایک مدرسے کے اندر حلالہ سینٹر کھلا ہے. وہاں پر حلالہ کروانے کے لیے نابینے اندھے بٹھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ ابھی آئے گا، وہ اگلی سٹوری آئے گی کہ وہ گئی ایک رات کے لیے تھی، وہی پکی ہو گئی. اب اس ڈر سے انہوں نے کہا یار کوئی اور راہ کڈو، انے باؤ، اندھے بٹھاؤ تاکہ ایک دوسرے کو پسند نہ کریں. وہ اندھا بھی کہتا ہوگا چھیتی کراؤ، میں جا کے نماز بھی پڑھانی ہے. اندھے بٹھائے ہیں مدرسوں کے اندر اور وہ اندھے ان کے حلالے نکالتے ہیں. اور جو میں آپ کو پہلے بیان سنا چکا ہوں، ایک عورت نے اپنے جج سے کہا، جج صاحب حلالہ مولوی سے شرم آتی ہے. پاکستان، لاہور، 27 جولائی 1996. کراچی کا ایک سیٹ ترقی کرتا ہوا فیکٹری کا مالک بن جاتا ہے اور اس فیکٹری کی مالکہ سے اس کی شادی ہو جاتی ہے.
شادی ہونے کے بعد دماغ خراب ہوا، پہلے تو نوکر تھا، نوکر سے چلتے چلتے سیٹ بن گیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ جب کھوپڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، دارالعلوم میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں حلالہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ سوچتا ہے یہ ساری فیکٹری بیگم کے نام پہ ہے، جائیداد اس کی، کوٹھی اس کی، مال اس کا، اگر کسی ایسے ویسے کے ہاتھ لگ گئی تو ہر چیز سے جاؤں گا۔ وہ اپنی فیکٹری کا مالی، یہ جو باغیچے کو پانی لگانے والا، گوڈی کرنے والا، اس سے اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ پاکستان میں یہ قصہ بڑا مشہور ہوا، اخبارات نے بڑی لے دے کس پر۔ اب وہ مالی باہر بیٹھا ہے، یہ اس کا نکاح کر کے بھاگ جاتا ہے، وہ باہر بیٹھا ڈر رہا ہے کہ میں اس کوٹھی کا چپڑاسی، مالی اور مالکہ سے میرا نکاح۔ وہ غیرت مند عورت اندر سے آواز لگاتی ہے تو اندر آ جا، اندر بلا کے اسے بٹھاتی ہے، کہتی ہے کل تک تو مالی تھا، آج مالک ہے، مالی نہیں ہے۔ میں بھیڑ بکری نہیں ہوں، میں بے غیرت نہیں ہوں، آج تیرے قلعے سے کل کسی کے قلعے سے، میں تیری ہوں اور تیری رہوں گی۔ اب تو اس کوٹھی کار بلڈنگ کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، بس ایک کام کرنا، صبح جب وہ آ کر کہے گا نا طلاق دے دے تو طلاق نہ دینا۔ اس کے دوبارے نہیں آ رہے، نوکر کی چاندی ہو گئی، ایک ہی رات میں اللہ دے تو چھت پاڑ کے دے۔ بڈھی بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی، کار کوٹھی بھی مل گئی۔ اب صبح کو وہ مالی صاحب 3 پیس سوٹ لگا کر کرسی پہ بیٹھے، یہ سیٹ آتا کہتا ہے طلاق دے۔ کہا جناب کس کو؟ کہا اپنی بیوی کو۔ کہا میں اپنی بیوی کو طلاق کیوں دوں؟ کہا نہیں غلطی ہوگی، میری بیوی کو۔ کہا بیوی تیری، طلاق میں کیوں دوں؟ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ کہا جناب میں اپنی بیوی کو کیوں طلاق دوں؟ کہا نہیں میری بیوی کو طلاق دے۔ کہا بیوی آپ کی ہے، میں طلاق کیسے دوں؟ اندر سے وہ عورت بولی، کہنے لگی اب بغیرت دیوس دفع ہو جا اس گھر سے۔ میں بغیرت نہیں ہوں کہ آج تیرے گھر میں کل کسی اور کے گھر میں، میں اسی کی بیوی ہوں، یہ میرا خاوند ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو نے ایک رات کے لیے نکاح کیا تھا، ہم نے ساری عمر اکٹھا رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مولویوں کی بے غیرتی کی وجہ سے، مولویوں کی غلط فتووں کی وجہ سے کہ حلالہ کرنا ضروری ہے، اب یہ عورت ساری عمر کے لیے بدکاری کا منہ دیکھتی ہے، کیونکہ شرعاً تو یہ بھی اسی کی بیوی تھی نا، عدت نہیں گزری تھی، عدت گزرنے کے بعد آزاد ہونا تھا، اور یہ نکاح جو حلالے کا نکاح ہے یہ نکاح نہیں ہے، بدکاری اور زنا ہے۔ تمہارے فتووں نے کن کن گھروں کو آگ لگایا ہے، کن کن کو برباد کیا ہے۔ ٹیلی ویژن کی ایک اداکارہ ہے بندیا، اس کا المیہ سنیے، میں آپ کو بتا رہا تھا یہ کنجر خانہ جو مولویوں کا کنجر خانہ ہے، کنجریے بھی اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی، مولوی صاحب تھیلا لے کر پہنچ گئے کہ جناب اب تو یہی کرنا پڑے گا۔ تو وہ بندیا کا اخبار میں انٹرویو چھپا کہ میں تڑپ اٹھی ہوں یہ سن کر اور یہ سوچ کر، کیا مجھے اپنے خاوند کے پاس جانے کے لیے اپنا جسم کسی اور مرد کے حوالے کرنا پڑے گا۔ روزنامہ پاکستان 15 فروری 1991۔ لیکن جو ہی کرائے کے سانڈوں کو، کرائے کے بکروں کو، ان دستار اور جبے کے مالک بغیرتوں کو اس بغیرتی کی اطلاع ملی، وہ فوراً فون کال کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ اداکارہ ان خطوں کو اخبار میں شائع کرواتی ہے، کہتی ہے ایک صاحب نے لکھا، شکر ہے آپ نے حلالہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں آپ سے اپنی اس رغبت کی وجہ سے بجا طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ خادم کو فراموش نہیں کریں گے۔ تمہارے چولوں کے نیچے، تمہاری دستاروں کے نیچے بغیرتی کا قانون، بغیرتی کا نظام، بغیرتی کا نکاح اب شرافت کے پردے میں چل رہا ہے۔ ایک سانڈ نے یوں پیشکش کی، کہتا ہے میں برسوں سے آپ کا پرستار ہوں اور حلالے کے موقع پر اس خدمت کا زیادہ حقدار ہوں۔ ایک نے کہا آپ مجھے اگر حلالے کا شرف عطا فرمائیں، آپ کی فلمی دنیا میں پیسہ لگانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حالانکہ ان بے غیرتوں کو پتا ہے کہ اس کنجری سے ہمارا تعلق 1 رات 2 رات 4 راتوں سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان مولویوں نے، ان حلالی مولویوں نے بے غیرتی کا ایک ایسا دروازہ کھولا ہے کہ اب اس بے غیرتی کو بڑی شرم اور حیا کے ساتھ تقدس کے پردے میں کیا جاتا ہے۔ 28 فروری 1993 روزنامہ خبریں کی یہ خبر سنیے، 2 دل ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے اور خاوند ڈنڈے بجاتا رہ گیا۔ مجسٹریٹ سعید اختر انصاری کی عدالت میں گزشتہ روز شین نام کا اس کا
تخصص ہے، وہ کہتا ہے، نام پورا نہیں بیان کیا، شین کے نام سے بیان کیا کہ شین نے آ کر کہا میری شادی کچھ عرصے پہلے اسلام نامی آدمی سے ہوئی تھی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری ساس نے اپنے بیٹے کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی، تو اس نے اپنے دوست سے، نعیم نامی دوست سے میرا نکاح کر دیا کہ ایک رات کے بعد طلاق دے دے، پھر میں دوبارہ یعنی اسلام دوبارہ اس سے شادی کر لے گا، مگر میں اور نعیم اب ہمیشہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں، ہم علیحدگی نہیں چاہتے۔ ایک رات کے لیے چھوڑ کر گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے لیے سوچئے، کیا یہ بدکاری کا کام، یہ حرام کاری کیا اسلام کی سفید چادر پر بدنما داغ نہیں ہے؟ تم سمجھتے ہو ایک رات کے بعد یہ پاک ہو کر مل جائے گی؟ یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی اپنا کپڑا دھوبی کو دے کہ دھوبی صاحب یہ کپڑا میلا ہو گیا ہے، اس کو پاک صاف کر کو دے دو، اور وہ پاک صاف کرنے کی بجائے اس کپڑے کو پیشاب میں بھگو کے اچھی طرح لپیٹ کے اس کے حوالے کر دے، یہ پاک ہو گیا؟ تو سمجھتا ہے ایک رات اس سانڈ کے پاس، کرائے کے بکرے کے پاس رہ کر تیری بیوی پاک ہو جائے گی؟ یہ تو اور زیادہ بے غیرت بن کر آئی ہے، یہ تو اور زیادہ ناپاک ہو چکی ہے، تو نے اس کو زنا کا راستہ دکھا دیا ہے۔ ایک اور استاد، مدرسے کا استاد حافظ ادریس، 8 بچوں کا باپ، اپنی بیوی کلثوم کو طلاق دے دیتا ہے۔ روزنامہ پاکستان 24 ستمبر 1984۔ پھر پریشان ہوتا ہے کہ اب کروں کیا، کہاں سے بندہ ڈھونڈوں؟ اپنا ہی ایک شاگرد درویش جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، انور اس کا نام ہے، اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے۔ اب وہ درویش سمجھتا ہے کہ میری شادی کس نے کرنی، غریب آدمی ہوں، درویش ہوں، مدرسے کی روٹیاں کھا کر پڑھ رہا ہوں، یہ تو بس اب قابو آ گئی تو آ گئی خلاص۔ اب صبح ہوتی ہے، استاد جی پوچھتے ہیں میری بیوی کو طلاق دے دے، وہ کہتا میں نہیں دیتا، اور اس پر لڑائی جھگڑا ہوا، اسی اخبار کی خبر ہے۔ بالآخر حافظ ادریس نے اپنے اس شاگرد کو قتل کروا ڈالا اس لڑائی میں کہ یہ میری بیوی کو چھوڑتا کیوں نہیں ہے۔ یہ بدکاری کے، یہ بے حیائی کے، یہ فساد کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب یہ فتویٰ دیا جائے کہ حلال کرنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اور لعنت کی بجائے یہاں مراد رحمت ہے۔ مصر کے ایک بہت بڑے تاجر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ روزنامہ جنگ لاہور 18 دسمبر 1997۔ اب ڈھونڈتا پھرتا ہے حلالہ کس سے کرواؤں؟ اپنی ہی کمپنی کے، اپنی ہی فیکٹری کے ایک چھوٹے سے ملازم سے اس نے نکاح کر دیا۔ صبح ہوئی تو وہی معاملہ، اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، ایک رات کا نکاح فساد ہے۔ مشروط نکاح سے کبھی عورت پاک نہیں ہوا کرتی، حلال نہیں ہوا کرتی۔ نکاح شرعی اور نکاح حلالہ میں فرق کیا ہے؟ نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جملہ انبیاء کی سنت ہے: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ میرے میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح کے 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ شرمگاہ اس کی محفوظ ہو گئی۔ یہ نکاح شرعی ہے جس میں خوشی ہے، جس میں مبارکباد ہے، جس میں ولیمہ ہے، اور یہ نکاح جو یہاں پر کیا جاتا ہے حلالے کے نام پہ، یہ صرف بے غیرتی ہے، اور یہ اتنی بڑی بے غیرتی کا دروازہ کھلتا ہے کہ عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ ایک رات کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ چھپ چھپا کر اس حلالی خامد سے دوبارہ رابطہ نہیں کرے گی؟ یہ زنا کے راستے پہ نہیں چلے گی۔ ایک غیرت مند کو تم جب اس کے منہ پہ حرام کاری کا سٹیکر لگا دیتے ہو، پھر اس کی عزت کو کون بچانے والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، اس حرام کام کو، اس برے کام کو، اس خلاف شریعت کام کو نہ رحمت کا لقب دو، نہ اس کو حلالی کا لقب دو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرے، اور لعنت ہے اس پر جس کے لیے حلالہ کروایا جائے۔ جب انسان اگر غلطی سے کبھی 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دے تو عدت کے اندر اس کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ وہ عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکا، عدت گزر گئی ہے، تو اس کے بعد وہ نکاح کر لے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر جو یہ حرامے کی صورت نکالی گئی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہے، آپ کی شریعت کا مذاق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں
دین کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب کرام نے سمجھا، جیسے انہوں نے عمل کیا۔ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سوال ہے، اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا تو دنیا میں اس کو سزا مل گئی، کیا اس کو پھر آخرت میں بھی سزا ملے گی؟ اگر کسی زانی پر زنا کے بعد وہ انسان توبہ کر لے اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس پر اسلامی شریعت میں حد قائم کر دی جائے، جو اسلام کی سزا مقرر ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، اس کو لاگو کر دیا جائے، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ اس گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک عورت نے بدکاری کی، اس نے آ کر اقرار کیا، آپ نے کہا بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، وہ پھر آئی، آپ نے پھر کہا بچہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا، وہ پھر آئی، اس کی توبہ خالص تھی، آپ نے اس کو بچے سے الگ کر کے اس کو سزا اس پہ لاگو کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اس کو رجم کیا، پتھر مارا، ایک صحابی کے کپڑوں پر خون گرا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بری عورت تھی، اس کا گندا خون میرے کپڑوں پہ گرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 لوگوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ساروں کو اللہ معاف کر دے گا۔ دوسرا سوال ہے، اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا لیکن اس نے روپیہ وغیرہ دے کر اپنے آپ کو چھٹکارا کر لیا تو آخرت میں سزا ملے گی؟ روپیہ دینے سے چھٹکارا نہیں ہوتا، اگر روپیہ دینے سے چھٹکارا ہو جائے تو امیر آدمیوں کو تو کام شروع ہو جائے، وہ جس غریب کو دیکھیں بدکاری کریں، روپیہ دے کے جان چھڑوا لیں، روپیہ دینے سے جان نہیں چھٹتی۔ یا تو اسلام کی حکومت ہو، وہ اس پر اللہ کی طرف سے اس حد کو جاری کرے، یا پھر وہ انسان چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اپنے اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ کیا حج کرنے کی اجازت ماں باپ سے لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں حج کی تو آپ حج کریں، یہ فرض آپ پر ہے، جیسے آپ پر نماز فرض ہے ویسے حج فرض ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے ماں باپ سے چھٹی لیں گے کہ ابو جی نماز پڑھ لوں، یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے۔ ہاں، جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ حج ارکان میں سے ہے، جیسے نماز ہے ویسے حج ہے، جب اس کی طاقت ہو، شرائط اس کی پوری ہو جائیں تو آپ پہ حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز بھی باوقت پڑھتا ہے، موسیقی بھی سنتا ہے، تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا اسلام میں رہتا ہے؟ ساتھی خاموش ہو جائیں، اگر آپ بھی بولتے رہیں گے تو کسی کے پلے میں بات نہیں پڑے گی۔ یہ کتاب بانٹنے والے بھائی کو روک دیں، کتاب نہ بانٹیں، جب ساتھی نکلیں گے تو وہاں گیٹ پہ دے دینا، چھوڑ دیں۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور موسیقی بھی سنتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ موسیقی سننا گناہ ہے، موسیقی سننا گناہ ہے، اور نماز چھوڑنا کفر ہے۔ نماز کا تارک کافر ہے، موسیقی سننے والا کافر نہیں ہے، لیکن اس کو گناہ ہے، سزا اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو نماز پڑھنے سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے اور اس برے کام سے رک جائے۔ لیکن اگر ایک بندہ موسیقی نہیں سنتا لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے اوپر ہیں، توبہ کرے گا، گناہ کبیرہ ہے تو اللہ توبہ سے معاف کرے گا، اور اگر گناہ صغیرہ ہیں تو مختلف نیکیوں سے بھی اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے۔ طلاق 3 مجلس میں دینے کا طریقہ، کم سے کم 3 مجلس میں آپ نے، میں نے حدیث سنائی آپ کو، اس طلاق دینے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ جب عورت طہر کی حالت میں ہو، پاکیزگی کی حالت میں ہو تو پھر اس کو طلاق دی جائے، اور اس پاکیزگی میں اس سے ہم بستری نہ کی جائے۔ اگر کوئی مرد غصے میں کہے میں تجھ کو گھر سے مار بھگاؤں گا تو کیا طلاق ہوگی؟ نہیں، یہ کہنے سے کہ میں تجھے مار بھگاؤں گا
گھر سے نکال دوں گا، اگر اس کی نیت کیا ہے، کہنے والے کی نیت کیا، میرے گھر سے نکل جا، میرے گھر سے نکل جا، مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے، نیت طلاق ہے کہ طلاق کی صورت میں نکل جا، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک ویسے غصے میں کہتا ہے، مارتا ہے تجھے، نکل جا میرے گھر سے، مار دوں گا، چل میں تجھے تیرے باپ کے گھر چھوڑا ہوں، با ارادہ طلاق نہیں، با ارادہ زیارت، کہ چھوڑ آتا ہوں، مل آئے گی، 4 دن رہ لے گی، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، یہ تو آپ کے ارادے پر ڈیپینڈ ہے، واللہ اعلم۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو غیر مسلم ممالک میں رہتا ہے، وہ سینما ہال یا دوسرے گندے مقامات پر جانا چاہتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو کیا جواب ہے؟ اس کے علاوہ چارہ کیوں نہیں بھائی، وہ اپنی بیگم کو بلائے، حلال راستے استعمال کرے، حرام راستے میں کیوں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اپنے ملک میں چلا جائے، دال روٹی کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، بھوکا تو اللہ مرنے نہیں دے گا، ہم صرف سٹیٹس کے لیے باہر بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو 4 مہینے جس حضرت عمر کا فتویٰ ہے، مرد اپنی بیوی سے اگر بیوی ڈیمانڈ کرے تو اس پر آنا واپس ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ یہاں آ کر 4 سال انسان پڑا رہے اور بیوی کے پاس نہ جائے اور یہاں پر اپنی خواہشات بجھانے کے لیے وہ گندگی کے مقامات پہ پھرتا رہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ 3 طلاق دے دی اور کئی سال گزر گئے، بیوی نے کسی اور مرد سے بھی نکاح نہیں کیا، تو کیا وہ اپنی بیوی سے جی یہ 3 طلاق 1 طلاق ہوئی ہے، اب یہ دوبارہ عدت کا پیریڈ گزر گیا ہے، اب یہ دوبارہ اس سے